نظر تو بظاہر یہ آ رہا ہے کہ قصاصاً قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اس کے اندر زندگی ہے، اور واقعی میں زندگی ہے۔ جہاں پر یہ سزائیں، اسلامی سزائیں لاگو ہوتی ہیں، وہاں پر زندگی ملتی ہے، امن و امان قائم ہوتا ہے۔ وہاں پر پھر ایسا نہیں ہوتا کہ بچوں کا ریپ کر کے دندراتے پھرتے ہیں، 10-20 سال جیل گزاری، پھر باہر آ جاتے ہیں، پھر اور قتل کرتے ہیں۔ قاتل 3 مرتبہ قتل کرتے جیل بھوت کے پھر باہر آ جاتے ہیں۔ ایسے کیس بھی سامنے آتے ہیں۔ پھر ایسا نہیں ہوتا، جہاں سزائیں ہوتی ہیں وہاں پر کسی کی جرت نہیں ہوتی دوبارہ ایسا جرم کر سکے، کسی کی طرف آنکھ بھی اٹھا سکے۔ تو اللہ جل شانہ فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا قانون مانو، ہمارا حکم مانو، اس کے اندر تمہیں زندگی ملے گی، اس کے اندر تمہیں چین ملے گا، سکون ملے گا، امن ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر قصاص فرض کر دیا گیا ہے مقتولوں کے بارے میں، آزاد کو آزاد کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں، عورت کو عورت کے بدلے میں قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ پر فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جو شخص کے معاف کر دیا گیا اس کو اس کے بھائی کی طرف سے، فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنا ہے موافق دستور کے مطابق، وعدہ الیہ بإحسان، اور خوبی کے ساتھ ادا کرنا ہے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے نرمی ہے، آسانی ہے اور مہربانی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، پر جس شخص نے زیادتی کی اس کے بعد اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے نیکی کے، بھلائی اور خیر کے دروازے جو ہیں ابواب البر، ان کا خلاصہ پڑھا تھا۔ آگے فروعی احکام کی تفصیل شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے قصاص کا حکم اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، مقتولوں کے بارے میں تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ اب قصاص کا معنی ہوتا ہے برابری، یعنی جو کسی نے زیادتی کی ہے، کسی نے قتل کیا ہے، تو اس کے بدلے میں مساوات کو قائم کرتے ہوئے قاتل کو قتل کیا جائے گا، اس کا بدلہ جو ہے وہ قاتل سے لیا جائے گا، قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے گا، پھانسی دی جائے گی یا تلوار سے، جو بھی جہاں کا دستور ہے اس دستور کے مطابق قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ فرمایا کہ الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کو آزاد کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں، عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر الفاظ سے تو ایک یہ تھوڑا سا سوال ذہن میں آ جاتا ہے، آزاد کے بدلے میں قتل ہوگا، غلام کے بدلے میں، عورت کے بدلے میں۔ اگر آزاد کو کسی غلام نے قتل کر دیا یا غلام کو کسی آزاد نے قتل کر دیا تو کیا قانون بدل جائے گا؟ اسی طرح عورت کو مرد نے یا مرد کو عورت نے قتل کر دیا تو کیا قانون بدل جائے گا؟ عورت کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو اگر یہ اس کے اندر اختلاف ہو جائے، ڈیفرنس آ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ بات ہم سمجھ لیں کہ یہاں پر جو لفظ ہے نا، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہ جو لفظ ہے یہ اصل میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں قبائل کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی، کچھ قبائل آپس میں لڑ پڑے، ایک دوسرے کو بندے کو قتل کر دیا، پھر درمیان میں زمانہ اسلام شروع ہوا اور اللہ کی شان دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے۔ یہ بیک گراؤنڈ اس آیت کا پس منظر جو ہے، اس کا جو شان نزول کہہ لیں۔ اب ان قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد یہ آیت قصاص نازل ہوئی، تو قصاص کے بارے میں ان کی جو ہے نا وہ باتیں چل پڑی کہ ہم قصاص لینا چاہتے ہیں، قصاص ہونا چاہیے۔ اب ایک قبیلہ تو انہوں بڑی شان و شوکت والا تھا، بڑا دبدبے والا تھا، اور کچھ قبائل جو تھے وہ نرم تھے، کمزور تھے۔ اب جو شان و شوکت والا قبیلہ تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کریں گے، آزاد کا قصاص لیں گے، اور ہم اپنی عورت کے قصاص کے بدلے میں مرد کا قصاص لیں گے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ نہیں، اس نے اگر عورت نے قتل کیا تو عورت ہی قتل ہوگی، مرد قتل نہیں ہوگا۔ اگر
غلام نے قتل کیا ہے تمہارے آزاد کو، تو غلام ہی قصاصاً قتل ہوگا، اس کے تم اپنے غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کروا سکتے، آزاد سے قصاص نہیں لے سکتے۔ تو یہ اللہ پاک جل شانہ نے بیان کیا جس نے قتل کیا ہے قاتل ہی سے قصاص لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی شان و شوکت کی وجہ سے کسی کا ادنا ملازم کو قتل کر دیا تو وہ ان کے سردار کو پکڑ کر مار دیں، ایسا نہیں ہوگا، جو قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے گا۔ اب فرمایا کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر مثال کے طور پر کوئی معاف کر دے تو فرمایا کہ اس معافی کو قبول کیا جائے گا۔ فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اب اس معافی کی پیروی کی جائے گی اور جس بات پر معافی ہوئی ہے، صلح ہوئی ہے، اس کو پورا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر دو وارث ہیں، اس کی مثال ہم یوں سمجھیں، بہت سی مثالیں، ہر مسئلے کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، تو وہ مثال کی کتابوں کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اتنی بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ ایک بندہ قتل ہوا ہے، مقتول کے دو بیٹے ہیں، اب ان دو بیٹوں وہ وارث ہیں، انہوں نے قصاص لینا ہے۔ اب ان میں سے ایک بیٹا تو معاف کر دیتا ہے اور دوسرا بیٹا معاف نہیں کرتا۔ جو بیٹا معاف نہیں کرتا اب اس کو خون بہا ملے گا، آدھا خون بہا دیت ملے گی اس نے تو معاف کر دیا نا، ایک نے جس نے معاف نہیں کیا اس کو خون، اب اس کو قصاصاً قتل تو نہیں کیا، قتل تو ساقط ہو گیا کیونکہ ایک نے اپنا حصہ معاف کر دیا، اب دوسرے کا حصہ اس کو ملے گا آدھا خون بہا دیت۔ دیت کتنی ہوتی ہے؟ 100 اونٹ ہوں گے یا 1000 دینار ہوں گے یا 10,000 درہم ہوں گے، مالیت کا حساب لگا لیا جائے۔ اب آدھی دیت اس کو ملے گی، یعنی 50 اونٹ جو ہے وہ اس کو ملیں گے۔ ان اونٹوں کی تفصیل بھی جو ہے وہ فقہ کی کتابوں کے اندر، مسائل کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کر دے، ایک بھائی معاف کر دے تو اس کی معافی کو قبول کیا جائے گا، اس کی پیروی کی جائے گی، وعدہ علیہ احسان، اور دوسرے کو دیت جو ہے وہ بھی صحیح طریقے سے جو ہے خوبی کے ساتھ اس کو بھی ادا کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے نرمی ہے۔ یعنی اگر اللہ پاک جل شانہ یہ ارشاد فرماتے کہ نہیں بس قاتل کو قتل ہی کیا جائے گا ہر صورت میں، ایک نے معاف کر دیا یا دوسرے نے معاف کر دیا، دونوں معافی شافی کوئی قبول نہیں ہے، ہر صورت میں قتل کی تو بڑا سخت معاملہ تھا۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں یہ ہماری طرف سے نرمی ہے حکم کے اندر کہ جس نے قتل کیا ہے وہ اگر اس کو معافی مل گئی ایک کی طرف سے تو دوسرے کو دیت دے کر وہ اپنی جان چھڑا سکتا ہے۔ یہ ہماری طرف سے نرمی ہے، ورحمت، اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، جو شخص اس کے بعد زیادتی کرے گا فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ زیادتی نہیں کر سکتا، وہ بعد میں مکر جائے میں مال نہیں دیتا، یا ایسا ہو کہ مال لے کر پھر جو قتل کا مطالبہ شروع کر دے، یہ کسی صورت میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور آگے آیت نمبر 179 ہے، 178 ہم نے پڑھ لی ہے، 179 نمبر آیت ہے۔ فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندوں قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ دیکھیں جو عقل کے پجاری ہیں نا وہ یہ اعتراض کرتے ہیں دین اسلام کے اوپر کہ دین اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں، بڑا سخت دین ہے، اس کے اندر تو بڑا ظالم دین ہے، بڑی سخت سزائیں ہیں، بڑے مسائل ہیں اسلام کے اندر، ان کو یہ سب کچھ نظر آتا ہے اور اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں دین اسلام کے اوپر۔ اور جس نے نیچر کو بنایا ہے، جو کریٹر ہے، وہ گاڈ، وہ خدا، وہ رب، وہ اللہ جل شانہ، وہ خود فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ نظر تو بظاہر یہ آ رہا ہے کہ قصاصاً قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اس کے اندر زندگی ہے، اور واقعی میں زندگی ہے۔ جہاں پر یہ سزائیں، اسلامی سزائیں لاگو ہوتی ہیں، وہاں پر زندگی ملتی ہے، امن و امان قیام ہوتا ہے۔ وہاں پر پھر ایسا نہیں ہوتا کہ بچوں کا ریپ کر کے دندراتے پھرتے ہیں، 10-20 سال جیل گزاری، پھر باہر آ جاتے ہیں، پھر اور قتل کرتے ہیں۔ قاتل 3 مرتبہ قتل کر کے جیل بھوگ کے پھر باہر آ جاتے ہیں۔ ایسے کیس بھی سامنے آتے ہیں۔ پھر ایسا نہیں ہوتا، جہاں سزائیں ہوتی ہیں وہاں پر کسی کی جرت نہیں ہوتی دوبارہ ایسا جرم کر سکے، کسی کی طرف آنکھ بھی اٹھا سکے۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا قانون مانو، ہمارا حکم مانو، اس کے اندر تمہیں زندگی ملے گی، اس کے اندر تمہیں چین ملے گا، سکون ملے گا، امن ملے گا۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آئے۔ یا اولی الالباب، عقل مند بھی فرمایا اللہ پاک نے، اے عقل والو، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، بچتے رہو۔ یہ تھی قصاص کے بارے میں آیات۔ اب آگے جو ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، مختصر سا ہے، وصیت کا حکم ہے۔ تمہارے اوپر
وصیت فرض کر دی گئی ہے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ۔ جب بھی تم میں سے کسی ایک کو موت حاضر ہو اور اگر اس نے مال کو چھوڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ وصیت کرے۔ حقاً علی المتقین، یہ حکم لازم ہے پرہیزگاروں پر، جو پرہیزگار ہیں ان کے اوپر حکم لازم ہے کہ جو ہے وصیت کر کے جائے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ جو والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے جو وصیت کا حکم اور فرض کا حکم جو فرمایا گیا ہے، لازم کا حکم جو فرمایا گیا ہے، یہ اس وقت تھا جب تک کہ اولاد کے علاوہ باقی جو والدین ہیں، بیوی ہے، باقی ورثاء کے حصے مقرر نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، للرجال نصیب مما ترک الوالدین والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو ہے پچھلے سارے کے سارے یہ حکم آیت کا جو ہے وہ سارے احکامات جو ہے وہ منسوخ ہو گئے، اب حصے سب کے مقرر ہو گئے۔ اب وصیت کو ضروری نہیں ہے کہ ان کے حصہ متعین کرنے کے لیے والدین کا، بیوی کا، دوسرے رشتہ داروں کا حصہ متعین کرنے کے لیے وہ وصیت نہیں کر جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ حصے سب کے جو ہے اللہ پاک جل شانہ نے مقرر فرما دیے۔ ہاں البتہ اگر اس نے کسی کا حق دینا ہے، کسی کا قرضہ دینا ہے، تو پھر اس پر لازم ہے کہ وصیت لکھ کر جائے، مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائے اور لکھ کر جائے تفصیل کے ساتھ کہ میں نے فلاں کا فلاں کچھ دینا ہے، اس لیے کہ روز معاشر ہر چیز کی معافی ہو جائے گی، لیکن اس چیز کی معافی نہیں ہوگی کہ کوئی شخص جو ہے کسی کا قرض دینا ہو، کسی کا کچھ دینا ہو اور کسی کا حق لے کر جو ہے وہ مر گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اس بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کا کچھ دینا ہے تو اس کے اوپر 3 راتیں ایسی نہ گزری ہوں کہ اس نے وصیت نہ لکھی ہو۔ 3 راتیں کا ایک لمحے کا نہیں پتہ، ایک منٹ کا نہیں پتہ، تو اس لیے وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے، گھر والوں کو بتانا چاہیے میں نے فلاں کے پیسے دینے ہیں، کوئی پتہ نہیں زندگی کا کہ کب زندگی جو ہے وہ وفات چھوڑ دے۔ اس لیے فرمایا کہ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، جس شخص نے اس وصیت کو سننے کے بعد اس کو تبدیل کر دیا، اس کا گناہ اسی پر ہوگا جس نے اس کو تبدیل کیا۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ پاک سننے والے جاننے والے۔ جو وصیت ہے نا مرنے والے کی، اس وصیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، وصیت وہی رہے گی۔ فمن خاف من موص جنفا، ہاں ایک صورت میں وصیت تبدیل کر دی جائے تو پھر گناہ نہیں ہوگا، فلا اثم علیہ۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر وہ دیکھے کہ وصیت کرنے والا جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے یا گناہ کی وصیت کر رہا ہے، آپ جو مثال کے طور پر اگر اپنے مال میں سے، جائیداد میں سے کسی کے بیٹوں نے اس کی خدمت نہیں کیا، بیٹوں کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے وہ کسی اجنبی بندے کے لیے جو ہے نا وصیت ساری کر جاتا ہے کہ سارا مال میرا اس کو دے دیا جائے، تو یہ گناہ کی وصیت ہے۔ دین کہتا ہے کہ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا، 2/3 ورثاء کا ہوگا، 1/3 مال میں وصیت کر سکتا ہے۔ اب وہ جانبداری کرتا ہے، ایک بیٹے کو زیادہ دے دیتا ہے، باقی کو کم دیتا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ جنفن اور اسمن، جانبداری کی وصیت کرے یا گناہ کی وصیت کرے اور کوئی بندہ اس وصیت کی اصلاح کر دے کہ نہیں بھائی یہ اس سے غلطی ہوئی ہے تو یہ وصیت تو اس نے کر دی ہے، لیکن معاملہ اصل شریعت کے مطابق جو ہے ایسے کیا جائے گا، اللہ پاک ہمارے فلاح اسمالی، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اللہ پاک معاف کرنے والے، رحم کرنے والے۔ اب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جو ہے اگر تو کسی کا کچھ لینا دینا ہے وہ تو وصیت کرے، اگر حصے متعین کرنے کے لیے کوئی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حصے شریعت نے مقرر کر دیے ہیں سارے کے سارے۔ باقی رہی یہ بات کہ اگر ورثہ راضی ہو جائیں سارا کا سارا مال کسی کو دے دیں، ابا جان ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس بہت ہے، ہم نے بڑا کما لیا ہے، یہ آپ کو آپ کے بھتیجے نے، آپ کے بھانجے نے سنبھالا ہے، آپ سارا اس کو دے دیں، تو ورثہ کی اجازت سے سارے مال کی وصیت بھی کسی کے لیے کر سکتا ہے۔ وہ ورثہ دے رہے ہیں نا، وہ تو یہ تو نہیں دے رہا، وہ تو ورثہ کی مال ہے، ورثہ دے رہے ہیں۔ یہ تھوڑا مال کہتے ہیں کسی کو دے تب بھی دے سکتا ہے، 1/3 میں تو ورثہ سے پوچھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، 1/3 میں تو وہ وصیت کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ وصیت کے بارے میں بھی ہمارے پاس 2 حکم آ گئے، ایک قصاص کا اور ایک وصیت کا۔ آیت نمبر 182 تک ہم پہنچے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیا موسم بند کر